تو اگر میں آج یہ بات کہوں کہ اصل شیعہ ہی سنی ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ جو شخص علی کے ساتھ ہے وہی سنت کے ساتھ ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مجھے حیرت ہے اس شخص میں کہ دنیا کے کسی شخص کے سامنے بھی یہ اپنا مذہب نہیں ثابت کر سکتا کہ میں کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ جو خود اپنے بارے میں کنفیوژن ہو، وہ دوسرے کے اوپر کیا رائے کام کرے گا، دوسرے کے بارے میں کیا موقف رکھے گا۔ پہلے اپنے بارے میں تو موقف رکھنا چاہیے کہ میں کون سی بلا ہوں، کس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے ہاں خلفائے راشدین کی جو خلافت کی ترتیب ہے وہ اجماع صحابہ سے منقول ہے، اور ہمارے ہاں جو بھی اجماع صحابہ کا منکر ہو وہ کافر ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اس کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی وصی ہیں، خلیفہ ہیں، خلفائے ثلاثہ جو ہے وہ سیاسی خلفاء تھے، روحانی خلفاء نہیں تھے۔ لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو میں بجائے حوالہ جات یا نقل کرنے کے صرف اپنی موقف رکھنا چاہوں گا۔ انشاءاللہ جب بات آئے گی، بات کریں گے، میدان سجے گا تو حوالہ جات بھی آ جائیں گے کہ شیعہ سنی دونوں کتب میں یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت بھی کی تینوں خلفاء کی، ان کی عظمت، ان کا مقام بھی بیان کیا، اور شیعہ کتاب میں بھی موجود ہے اور سنی کتب میں بھی موجود ہے۔ جہاں تک بات ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی، وہ جو روایت ہے کہ 6 مہینے بعد جو ہے نا بیعت کی، اس میں ایک راوی ہے ابن شہاب الزہری، وہ مجرور راوی ہے۔ یہ روایت صرف اسی سے منقول ہے، اس کے علاوہ کسی اور سے بھی منقول نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی روایات ہیں ان سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن بیعت کی جس دن حضرت ابو بکر نے بیعت لینی شروع کی تھی۔ آپ ہمیں حضرت علی کے فضائل سناتے ہیں، جی من کنت مولا فعلی مولا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس سب فضیلتیں ہونے کے باوجود حضرت علی نے جن کو اپنا امام مانا، جن کے پیچھے نمازیں پڑھی، اپنے دور میں کہیں بھی کوئی مذکور نہیں ہے، نہ شیعہ کتب میں اور نہ سنی کتب میں، کہ حضرت علی نے خلفائے ثلاثہ کے بارے میں دین کے معاملے میں اپنی بیزاری کا اعلان کیا ہو۔ تم کون ہوتے ہو؟ نام علی کا لیتے ہو اور علی کی تعلیمات اور اس کی زندگی سے اور اس کا جو کردار ہے اسے انحراف کرتے ہو۔ شرم نہیں آتی علی کا نام لیتے؟ خلفائے ثلاثہ کا جو احترام ہے اور ان کو جو خلیفہ اور اپنا امام ماننا ہے، تو یہ حضرت علی کی سنت ہے، اور اس سنت پر عمل پیرا صرف اور صرف اہل سنت والجماعت ہے۔ باقی آپ نے بات کی کہ اہل سنت کے مکاتب جو ہیں وہ ایک دوسرے کو فتویٰ لگاتے ہیں کفر کا۔ پہلی بات تو یہاں واضح ہو جائے کہ مکاتب اہل سنت والجماعت کے ہاں جو اختلافات ہیں وہ فروعی اختلافات ہیں، اصولی اختلافات نہیں ہیں، عقائد میں اختلاف نہیں ہے۔ جہاں تک شیعہ مذہب کا تعلق ہے تو ہمارے تمام مکاتب فکر اس وقت اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور ان سب کا جو اختلاف ہے شیعہ مذہب سے، تینوں کا، وہ اصولی اختلاف۔ شیعہ مذہب کے اصول ہی الگ ہیں اور اسلام کے اصول الگ، اور پھر شیعہ مذہب کے جو اپنے اصول ہیں اس کے اپنے اصولوں کے نتیجے میں اس کا اسلام ثابت ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، وہ ایک الگ بحث ہے۔ کیونکہ موجودہ قرآن جو ہے یہ تو صحابہ کرام نے لکھا ہے نا۔ جب ایک شخص صحابہ کو مانتا بھی نہ ہو اور پھر صحابہ کا قرآن بھی پڑھتا ہو، نام اہل بیت کا ہو، دین اہل بیت کا ہو، اور صحابہ کا دین پڑھتا ہو، قرآن صحابہ کا پڑھتا ہو، تو ہمارا جو شیعہ مذہب سے جو اختلاف ہے وہ اصولی اختلاف ہے۔ چوتھی بات آپ نے کی کہ شیعہ مذہب جو ہے نا یہ مخالفین کی طرف سے نام رکھا گیا، حالانکہ یہ کوئی مذہب نہیں، لیکن چونکہ آپ نے صرف فتنہ پروری کا ہی کردار ادا کرنا ہے، نہ کہ آپ نے کبھی حقائق کو سامنے لانا ہے، اور نہ آپ کبھی لا سکتے ہیں۔ شیعہ مذہب کی بنیاد 329 ہجری میں رکھی گئی اس دنیا میں، اور اس کی اصول کی پہلی کتاب اصول کافی جو ان کے ہاں بہت بڑا درجہ رکھتی ہے، پہلی مرتبہ دنیا میں آئی تو وہ 329 ہجری میں آئی۔ تو اس سے پتہ چلا کہ شیعہ مذہب جو ہے اس دنیا میں باقاعدہ جو مدون ہوا، تدوین ہوا، اور اس کے عقائد ایک جگہ جمع ہوئے تو وہ 329 ہجری میں آیا۔ اس سے پہلے جو بھی شیعان علی یا شیعان معاویہ یا شیعان عثمان اپنے آپ کو کہتے تھے، شیعہ کا لفظی معنی ہوتا ہے گروہ، کہ یہ فلاں کا گروہ ہے، فلاں کے بندے ہیں، لیکن اس کے شیعہ مذہب کے وجود میں آ جانے کے بعد سب نے اس نام کو ختم کیا اور اس مذہب کا نام شیعہ مذہب رہ گیا۔ اگر حقیقت پوچھنا تو ہم سے پوچھا کرو، اپنی طرف سے پراپگنڈے نہ مارے۔ باقی آپ نے یہ جو مظلومیت ہے اہل بیت کے اوپر دکانداری چلا رکھی ہے نا جی، ان کو گالیاں نکالی جاتی تھی، ان پر آپ ہمارے ساتھ بات کیوں نہیں کرتے؟ بند کمرے اور کیمرے کے سامنے اس طرح پڑھ کے ماننا تو آسان ہے، یہ ثابت کرنا مشکل ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسرالہ جو خاندان ہے بنو امیہ، اس پر بکواس کرتے ہو، اسلام پہ ضربے لگاتے ہو، جنہوں نے خشکیوں سے لے کے سمندروں میں اسلام کو پہنچایا ان کے اوپر بکواس کرتے ہو۔ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہیں کیا پتہ ہے؟ آج تک کوئی ایک بھی تم نے مسلمان کیا ہے؟ لیکن بنو امیہ تو وہ ہیں جنہوں نے اسلام پار جزیروں پہ جا کے اسلام کا پیغام پہنچایا، جنہوں نے 65 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرایا۔ بند کمرے اور کیمرے والے وہ لیکچرار بن کے ہمیں لیکچر دیتے ہو، لعنت ہے تمہاری اس لیکچر پہ، 1000 مرتبہ لعنت ہے اس پہ۔ اور جہاں تک بات ہے حقائق کی، اگر میں تمہاری کتب میں تمہاری اہل بیت سے غداری ثابت نہ کر دوں نا تو ہمیں اہل سنت نہ کہنا۔ کوفہ میں بلانے والے کون تھے؟ کیا وہ حضرت علی اور حضرت حسین کے محبت کے دعویدار نہیں تھے؟ حضرت حسین یہ 3 شرائط ابن سعد کے سامنے پیش کرنے پہ مجبور کیوں ہوئے؟ یا مجھے مدینہ واپس جانا جائے، یا مجھے جو ہے اسلامی جو جہاد ہو رہا ہے اس کی طرف بھیجا جائے، یا مجھے اپنے چچا زاد بیٹے یزید کے پاس بھیجا جائے، یہ کتب میں مذکور ہے، شیعہ سنی تاریخ کے دونوں کتب میں مذکور ہے۔ جب یہ ہم حقائق سامنے لے آئے تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گے۔ حضرت امام زین العابدین کی بیعت یزید ثابت ہے، اس اوپر تم کیا چاہتے ہو؟ تو براہ کرم ہمیں مجبور نہ کرو کہ ہم تمہارے اوپر جو ہے نا آپ کو عنوان بنا لیں۔ جب آپ عنوان بنا لیے تو خدا کی قسم تو کسی قابل نہیں رہو گے، اور ابھی بھی تمہیں جرت نہیں ہے کہ تم کسی سنی جلسے میں آ کے بیان کرو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔